بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آج بھی زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو گزرے 1400 سال گزر چکے ہیں اور ایک صحابی رسول آج بھی زندہ ہیں؟ پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان مبارک پر یا کریم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین و جمیل قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ ناظرین گرامی، وہ اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین گرامی، راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو بھی میں اس کا حساب لوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بغل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا زیادہ روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں، اور اس کو خوشخبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔
خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ پاک تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزوں کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا۔ ناظرین گرامی، وہ جہاد میں شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تندور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ آپ سے کہنے لگی اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگی میں ماں ہوں اور تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے، خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں
मैंने आपसे सुना था कि सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए, इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह पाक अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला बंदे को जहन्नम में जाना कैसे पसंद फरमाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हदीस मुबारका में आता है कि जिसका मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर मुबारक झुकाया और आपकी मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। आप रोते रहे हत्ता कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, मेरे महबूब इस औरत को बता दें मैं अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहता है कि ये बच जाए, लेकिन ये लोग तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि अल्लाह की मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को जाया करते भूल जाते हैं। ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, इस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहे कि ए मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा, मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। चनाचा इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इसकी बात मान ली और सरे शाम चल दिए और आराम से चलते रहे और वो बच गए, और इस कौम में से कुछ लोगों ने इसे झूठ समझा और वहीं ठहरे रहे, तो दुश्मन के लश्कर ने इन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और इनको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक में लेकर आया इस पर अमल किया, और इन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीन हक लेकर मैं आया इसको जुटलाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज किया गया वो कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने इनकार किया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। इन फरिश्तों ने आपस में कहा तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज़ फरिश्तों ने कहा ये सो रहे हैं, और बाज़ फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल इस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी, ना वो घर में दाखिल हुआ और ना इस दावत में से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा इस मिसाल को इनके सामने बयान करो। इस पर बाज़ फरिश्तों ने कहा ये तो सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की इसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने हजूर पाक की नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की। मरते वक्त इंसान को क्या चीज याद रहती है? प्यारे दोस्तों, हजरत सुफियान सूरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त मालिकुल मौत दिल की रग छूते हैं इस वक्त आदमी का लोगों को पहचानना मौकूफ हो जाता है, ज़बान बंद हो जाती है और इंसान दुनिया की सब चीज़ों को भूल जाता है। अगर इस वक्त आदमी पर मौत का नशा सवार ना हो तो तकलीफ की शिद्दत से पास वालों पर तलवार चलाने लगे। कुछ रवायत में आता है कि जिस वक्त सांस हलक में होता है उस वक्त शैतान इसको गुमराह करने की इंतहाई कोशिश करता है। नाज़रीन ग्रामी, एक रवायत में आया है कि मलकुल मौत नमाजों के औकात में आदमी की जुस्तजू करते हैं और ख़बर रखते हैं। अगर किसी शख्स को नमाज के औकात का एहतमाम रखने वाला पाते हैं तो मरते वक्त इसको खुद ही कलमा तैयबा की तलकीन करते हैं और शैतान को इसके पास से हटा देते हैं। मुजाहिद कहते हैं कि जब आदमी मरने के करीब होता है इस वक्त इसकी हम मजलसों की सूरत इसके सामने की जाती है। अगर इसका उठना बैठना नेक लोगों के पास होता है तो ये मजमा सामने लाया जाता है, और फासिक व फाजर लोगों के पास होता है तो वो लोग सामने लाए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, रबी एक इबादत गुजार आदमी बसरा में थे। वो कहते हैं कि एक शख्स मरने लगा, लोग
خود اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اسی طرح اہواز میں بھی ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ کہنے کی تلقین کرتے، اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 10 روپے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے، ان کی موت ایسے ہی تھی۔ ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملوں گا، حضور اقدس سے ملنے جا رہا ہوں، میں اچھی طرح اچھے لباس میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔